مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سحر پر آپ کے سامنے مختلف عنوانات کے ساتھ، عناوین کے ساتھ، مختلف ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے مجلس میں ایک خاص عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہمارا مقصد بھی ان سارے موضوعات کو لے کر آپ کے پاس آنا ایک روایت نہیں ہے، بلکہ ایسے سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ایسی چیزیں جو مجھے اور آپ کو رہنمائی جن کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر بات کی جاتی ہے۔ اور آج کا عنوان اور ٹاپک ہمارا اللہ کا ذکر، اسماء حسنہ، درود شریف، کیسے ہم ذکر کریں، ذکر کب کرنا چاہیے، ذکر کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ذکر انسانی اور ایک مومن کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور بہت سارے ایسے طریقے ایجاد کر لیے گئے کہ ان کو بھی ذکر کی مجالس کہا جانے لگا۔ کیا وہ درست کر رہے ہیں یا ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا اور ہمیں مسنون اعمال کی طرف توجہ دینا ہوگی؟ ان سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں آج ہمارے دو معزز مہمان۔ میری دائیں طرف تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی، آپ ڈائریکٹر ہیں ادارہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے، اور آپ ایک تاریخی حوالے سے ایک بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور مجھے یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا براہ راست شاگرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی برکت فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جناب مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ بلال الاسلامیہ لاہور، اور خدمت انجام دے رہے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ آپ سے ٹھیک ہے؟ آپ کی بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آج کا ہمارا جو عنوان اور موضوع جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر ہے کیا، کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، ذکر کا مطلب ہے یاد، ٹھیک، جسے ہم تذکار کہتے ہیں۔ صحیح، یادگار کو عربی میں تذکار کہا جاتا ہے، صحیح، تذکرہ ہم کہتے ہیں، اردو میں تذکرہ کا لفظ بہت عام استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے یاد۔ اب جب ہم ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں یا ذکر الہی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، صحیح، یا اللہ کو یاد رکھنا۔ صحیح، صحیح، یہ دونوں چیزیں ذکر میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ کا ذکر کرنا اور ایک اللہ کو یاد رکھنا۔ واہ، تو اللہ کو یاد کرنا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کو کسی نام کے ساتھ، اسم جلالہ کے ساتھ یاد کیا جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، یا اللہ کی کوئی صفت اس کے ساتھ لگائی جائے، سبحان اللہ کہا جائے، الرحمن الرحیم کی جو صفاتی نام ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجا جائے، یا جن اذکار کا، جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا وہ وظائف یا وہ اوراد کیے جائیں۔ یہ تو ہے ذکر کرنا۔ لیکن ہم عام طور پر جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر کو محدود کر دیتے ہیں ذکر کرنے تک۔ صحیح، حالانکہ ذکر کرنا یہ اس کا ایک شعبہ ہے، صحیح، یا یاد کرنا یہ اللہ کا یہ اس ذکر الہی کا ایک شعبہ ہے۔ اصل جو شعبہ ہے وہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر کام میں اللہ کو یاد رکھے، ٹھیک، اور اسے وہ کیفیت حاصل ہو کہ جو کیفیت اس وقت بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب حضرت جبریل امین نے ایک اجنبی کے روپ میں آپ سے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال ہی کیا تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ اکبر، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح سے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ہے اللہ کو یاد رکھنے کی کیفیت۔ صحیح، یہ اللہ کو یاد رکھنے کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معراج و کمال ہے کہ انسان ہر وقت اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے،
اور یہاں تعبد اللہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہم اس کیفیت کو اپنے سامنے رکھیں، عمومی ابدیت کا تصور، عمومی ابدیت کا تصور ہے، ٹھیک، اور ہر کام جو ہے وہ ابدیت میں داخل ہے۔ ایک دکاندار دکان میں بیٹھا ہے تو وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا، وہاں اللہ کو زیادہ وہاں یاد وہ اللہ رکھنا کو چاہیے۔ زیادہ یاد رکھے۔ ٹھیک، ایک شخص جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، صحیح، وہ وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے احکام کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو۔ تو ذکر کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں اور ہمیں انہیں شامل رکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہ جو ذکر جس کی بات ہم کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے جس کی وضاحت فرمائی کہ یاد کرنا اور یاد رکھنا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا قرآن مجید بھی ذکر ہے اور یہ ذکر یاد دہانی والا ذکر ہے یا یہ ذکر اپنی نصیحت کے اعتبار سے ذکر ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ذکر ایک عظیم عبادت ہے۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات میں کثرت کے ساتھ جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ واحد ذکر والا عبادت ہے۔ ٹھیک، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ ٹھیک، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرنے کا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ باقی عبادات، نماز وہ بھی ایک محدود ہے، حج بھی ایک محدود عبادت ہے، روزے دیگر تمام، لیکن ذکر جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک، پھر یہ ذکر جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اللہ کو یاد کرنا بھی اور یاد رکھنا، یہ دونوں معنی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید یہ بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے اور اس کے اسماء میں ایک اسم یا ایک نام وہ ذکر ہے، قرآن مجید کا کے ایک نام ذکر ہے۔ تو اب یہ تو ہے ہی ذکر، ٹھیک، اور بہت عظیم ذکر ہے، تو یہ دونوں ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو یاد بھی کریں گے اور یعنی زبان کے ذریعے سے زبانی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اسی کے ذریعے سے اللہ کو یاد بھی رکھیں گے، ٹھیک، یعنی یاد کریں گے بھی اور یاد رکھیں گے بھی، یعنی دونوں لحاظوں سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ معصوم عن الخطا تھے بلا شبہ، اور آپ کا تو ایک ایک لمحہ ویسے ہی سعادت تھی اس کائنات کے لیے، لیکن آپ کتنا ذکر کیا کرتے تھے اور کس قدر کثرت سے کیا کرتے تھے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے آپ کا جو ذکر بطور خاص جو رات میں آپ کا ذکر ہوتا تھا، ٹھیک، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آدھی رات سے بھی پہلے آپ بیدار ہو جاتے تھے اور 2/3 رات جو ہے وہ آپ اپنے ذکر کے اندر اور تسبیحات کے اندر، استغفار کے اندر، توبہ کے اندر گزارتے تھے، اور حتیٰ کہ رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کے لیے اعلان کر دیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ٹھیک، تو پھر آپ اتنی گریہ وزاری، اتنا ذکر و اذکار، اتنا توبہ اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کا ذکر انسان مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہو تب بھی کرے، ٹھیک، ٹھیک، اور اللہ سے ان مصائب اور مشکلات سے نکلنے کے راستے مانگے اور طلب کرے۔ صحیح، صحیح، اور انسان کو اگر اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جب مشکلات کوئی آئیں جب ہی ذکر کیا جائے، صحیح ہے نا، یہ مشکل آ گئی، یہ آ گیا، جیسے پھر ذکر کرتے ہیں۔ آج کل کرونا کا معاملہ ہے تو لوگ بہت واٹس ایپ پہ بہت ذکر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں وہ شیئر ہو رہی ہیں کہ یہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے
کہ بس ذکر جو ہے وہ تو صرف مصائب اور مشکلات کے اندر ہی ہونا چاہیے، جب مصائب اور مشکلات دور ہو جائیں تو ذکر بھی بھول جاؤ، اللہ کو بھی بھول جاؤ اور اللہ کا ذکر بھی بھول جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ایک مسلسل معمول ہونا چاہیے انسانی زندگی کا، اور اس کی زندگی کا ایک مستقل حصہ ہونا چاہیے کہ انسان مستقل اللہ کو یاد رکھے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ یذکر اللہ فی کل حین وآن، اللہ اکبر، ہر لمحہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں شارحین و محدثین تو آپ کو پتہ ہے نا پھر بڑی باریکی میں جاتے ہیں، بالکل۔ تو یہ سوال اٹھا کہ جب آپ بیت الخلاء ہوتے ہیں تو وہاں آپ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ اللہ، تو وہاں کے متعلق یہ کہا کہ ذکر وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہ ذکر قلبی ہوتا ہے کہ دل سے آپ اللہ کو وہاں بھی یاد رکھتے ہیں، وہاں بھی نہیں بھولتے آپ اللہ کو۔ تو انسان جس مرحلے میں بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ذکر کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ دن میں 5 دفعہ ذکر کرنا ہے، نماز کا تو ایک متعین وقت ہے نا، پتہ ہے آپ کو کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، فجر کے وقت یہ پڑھنا ہے، ظہر کے وقت یہ پڑھنا ہے، لیکن ذکر کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ ذکر تو کثرت سے کرے انسان، جب اسے یاد آئے، جب اسے موقع ملے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے کلمات کو یاد کرے، اللہ کی تسبیحات کو کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا ہدیہ بھیجے، یا جو اذکار منقول ہیں، مسنون ہیں، ان اذکار کو کرنے والا ہو، تو ہر وقت اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ وہ جب وہ مسلسل ذکر اپنی زبان سے بھی کرے گا تو دل پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں خاص طور پہ، ایک تو یہ ان کی فضیلت ہمیں ضرور بتائیے کہ ان کا کرنا کتنا ضروری ہے، پھر اوقات کے حوالے سے بڑی ایک بحث چلتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح طلوع فجر کے بعد ذکر کرنا چاہیے، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ نے اذکار کیے صبح کے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ سورج نکلنے کے بعد کریں، بعض اسی طرح خاص طور پہ جو شام کے اذکار ہیں اس پر تو خاصی بحث ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بعض لوگ قائل ہیں کہ وہ مساء کے ذکر جو ہیں وہ شام سے پہلے ہوں گے، کیونکہ ہم شام کے حوالے سے اور شام کے فتنوں کے حوالے سے پناہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، یا شام کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر بھی وضاحت فرما دیں۔ جو اذکار ہیں ایک تو ذکر مطلق ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ 100 مرتبہ جو استغفار ہے وہ گن لیتے تھے، 100 مرتبہ وہ استغفار وہ پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، اور ہر مجلس میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ جب، اور ابو داؤد شریف کی بھی یہ حدیث ہے کہ جب ایک انسان ایک مجلس میں بیٹھتا ہے، گاڑی میں بیٹھا اور سفر کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا اور وہ سفر کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور ایسے موقع پر، اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے یا درود شریف نہ بھیجے، تو یہ مجلس اس بندے کے لیے باعث حسرت ہوگی قیامت کے دن، یعنی اس پہ پچھتائے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیسے وقت ضائع کیا۔ تو ذکر تو ایک ذکر مطلق ہے، ہر وقت بندے کو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ آپ کی زبان تر ہونی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے۔ ایک ہے یہ مقید اذکار، صبح و شام کے جو اذکار ہیں، تو ان کی فضیلتیں تو ایسی ہیں کہ یہ حصن ہے، قلعے ہیں۔ جب بندہ صبح کے اذکار کرتا ہے، مثلا یہی ذکر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بندہ جو ہے نا ناگہانی آفات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح کے وقت، وہ شیاطین کے شر سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر جو اذکار ہیں، تو یہ جو اذکار ہیں طلوع فجر سے لے کے زوال سے قبل تک یہ جو دورانیہ ہے،
اس وقت تک بندہ ضرور کرے، جس وقت بھی آسانی جس وقت بھی آسانی ٹھیک ہو، ہے، یہ نہ چھوڑے، کیونکہ وہ پہلا پیریڈ ہے دن کا، ٹھیک ہے، اور بعد میں والا اور دوسرا شام پیریڈ۔ والے شام والے جو ہے نا، جہاں پر تصریح ہے، ٹھیک، لیل کی تصریح ہے نا، یعنی رات کا لفظ آتا ہے، وہ تو پھر بعد یعنی غروب شمس ہی ہوں گے۔ اور جہاں پر تصریح نہیں ہے، امسینا ہے، تو مسا کا جو لفظ ہے، جیسے کہ بعد غروب شمس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک، قبل غروب شمس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہاں پر وہ گنجائش ہے، ٹھیک ہو گیا، ہاں، تو وہاں پر بندہ پڑھ لے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک وقفے کا وقت ہو گیا ناظرین، بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے اور بڑی مختلف، آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف جو چینلز کے ساتھ بھی آپ ان سے بھی منسلک رہتے ہیں، ان کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ ایسے سوالات نہیں ہوتے جو اتنی ڈیٹیل سے اور اس طرح سے ان کے جوابات علمی انداز سے دیے جائیں۔ ذکر بہت اہم چیز ہے اور اس پہ آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو ضرور اس کی رہنمائی چاہیے۔ ضرور آپ اس وقت سحری کا کھانا تیار کر رہے ہوں گے یا کھانے کی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن آپ اپنے کان خاص طور پر پیغام ٹی وی پہ لگا کر رکھیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب اور جناب مفتی عبدالولی خان صاحب۔ بہت خوبصورت بات چل رہی ہے ذکر کے حوالے سے۔ میں ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم ذکر کرتے ہیں صبح شام روٹین میں کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی مرضی سے کام شروع کر لیا، ایک مخلوط مجلس قائم کر لی، لوگ جاتے ہیں کسی جگہ پر مرد و زن دونوں آمنے سامنے یا مکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک اجتماعی ذکر کا سلسلہ وہاں شروع ہو گیا۔ بعض نے خاص انداز سے اللہ کہنا اور اس پر جھومنا شروع کر دیا۔ کیا ان ساری چیزوں کو بھی ہم ذکر کہیں گے یا ذکر کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ذکر کے مسنون طریقے کا تعلق ہے تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ کہ باقاعدہ اس کے لیے ایک اجتماع کرنا، ایک مجلس طے کرنا اور اس مجلس میں لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو آمادہ کرنا، اس کے لیے فقہا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تداعی الی النوافل، ٹھیک، یعنی نفلی کسی کام کے لیے لوگوں کو بلانا اور انہیں مجبور کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، یعنی یہ ایک نفلی کام ہے نا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ ایک نفلی کام یا مستحب کام کہہ سکتے ہیں، ایک بہتر کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے لوگوں کے اوپر کوئی ایسا اخلاقی اجبار کرنا ہے نا کہ آپ دعوت دیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی یہ محسوس کرے گا کہ بھئی فلاں صاحب نے دعوت دی ہے تو میں ضرور جاؤں، ٹھیک، اس اعتبار سے اس کو تھوڑا سا اس اہتمام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ذکر کی بہرحال معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف معاملات میں یا مختلف حوائج و ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کچھ اذکار کی تلقین فرمائی ہے۔ ٹھیک، مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ اس میں چھالے پڑ جاتے ہیں چکی پیستے تو مجھے کوئی خادمہ دے دیں، کوئی ایسی عورت دے دیں کہ جو میری اس طرح کے میرے کام جو ہے وہ کر دیا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ عطا کر دوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں، اس سے بہتر۔ انہوں نے کہا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ ٹھیک، اچھا، اب انہوں نے شروع کر دیا۔ اسی طرح کچھ صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جو صحابہ ہیں آپ کے ساتھی ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ تو مالدار ہیں، متمول ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ بہت یعنی متمول اس درجے کے نہیں ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم وہ فضیلت اور وہ ثواب جو صدقہ و خیرات کر کے ہمارے ساتھی لیتے ہیں اجر تو وہ لے گئے، تو وہ لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہی تسبیح تلقین فرمائی کہ تم یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، صحیح، تو تم ان کے برابر آ جاؤ گے۔ اچھا، اب صحابہ تو اصل میں
دوڑتے تھے نا اس طرح، جیسے آج ہم کسی دنیاوی مفاد کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، تو صحابہ تو اس بے چینی میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے، کوئی ایسا کلو مل جائے جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، جو صحابہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، کہ یہ لوگ نماز کے بعد کچھ پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ انہیں جستجو ہوئی، انہوں نے کہا بھئی کیا پڑھتے ہو؟ کہ جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پھر وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذکر کی تلقین اور ذکر کرنا، کسی خاص کلمے کو پڑھنا اور کسی خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا، اس کا اصولی طور پر اسوہ اور طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا، موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے اپنے تجربات ہوتے ہیں، صحیح، یا آپ یوں سمجھ لیجئے اس کو ایک مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں کہ جیسے ایک کیمسٹ ہوتا ہے، ٹھیک، وہ کیمسٹ جو ہے یا ایک طبیب ہوتا ہے، وہ مختلف دواؤں کو ایک ساتھ ملا کر اس کا یہ تناسب ہو، اس کا یہ تناسب ہو، اس میں اس تناسب سے یہ دوا شامل کر دی جائے، یہ دوا شامل کر دی جائے، تو وہ تجربہ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے، اولیاء نے اس طرح کے تجربات کیے کہ اس ذکر کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے، اس چیز کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور پھر ان اثرات کو بیان کیا، ان مشاہدات کو بیان کیا کہ فلاں ذکر کے یہ اثرات ہوتے ہیں، فلاں ذکر کے یہ اثرات ہوتے ہیں، فلاں چیز سے مالی پریشانی دور ہو جاتی ہے، فلاں چیز سے تجارت میں برکت ہو جاتی ہے، فلاں ذکر سے اولاد مل جاتی ہے۔ یہ بزرگوں کے تجربات ہیں۔ ان تجربات کو ہم نہ تو شریعت کا حکم سمجھیں، صحیح، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ شریعت کوئی ایسی بات کا حکم نہیں دیتی جس سے انسان کسی بھی وقت کسی دقت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ شریعت کا حکم تو نہیں ہے، لیکن ہم اسے بدعت بھی نہیں کہہ سکتے، اس اعتبار سے بدعت نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے اصولی طور پر ثابت ہے، ہم اس کی جزوی باتوں کو یہ تو ہو بدعت نہیں ہے۔ میرا سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ وہ جو مخلوط مجلسیں لگائیں اور اس پر نہیں، ظاہر ہے کہ مخلوط مجلس تو کوئی بھی ہو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی مجلس کے جہاں مرد و عورت مخلوط بیٹھے ہوئے ہوں، پردے کا اہتمام نہ ہو، پردے کا اہتمام نہ کرنا وہ تو ایک بالکل گناہ کی بات ہے، اور ظاہر ہے جو بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس لیے کہ یہ بات تو دونوں کے لیے ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، تو یہ غض بصر اور نظر کی حفاظت کرنا اور نامحرم کی طرف نہ دیکھنا، یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، تو جو بھی اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ بالکل صحیح۔ صاحب، نماز بھی بہرحال ایک بہت اعلیٰ ذکر ہے، نماز میں محبوب عمل یہ ہے کہ آپ زیادہ قیام کریں، قرات کریں، جیسے آج کل رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو کیا ہم یہ اپنے ناظرین کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اہتمام ہی نوافل کا کریں اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ یہ بھی ایک اعلیٰ ترین ذکر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں ہم دیکھتے ہیں، جو سننے میں ملتا ہے، جو پڑھنے میں ملتا ہے، وہاں آپ تسبیحات کے ساتھ جو کثرت سے آپ کا قیام ثابت ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بالخصوص رمضان مبارک میں وہی قیام اللیل کا ہی تھا، ٹھیک، اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ صحیح، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی جو راتوں کو قیام فرماتے تھے وہ قیام ہی تھا، یعنی نماز ہی تھی۔ بعض اوقات ایک ہی آیت کو لے کے پوری رات نہ گزار لیتے تھے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور قدم مبارک جو ہیں وہ سوج گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، تو وہی پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ما تقدم و ما تاخر تمام ذنب یا خلاف اولا امور معاف کر دی ہیں، پھر آپ اسے کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام جو معمول تھا وہ قیام اللیل میں یعنی نماز ہی تھی۔ تو ہم اپنے ناظرین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں بالخصوص قرآن کی تلاوت، وہ بھی نماز کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، اور اگر ایک بندہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایسے بیٹھ کے بھی تلاوت کرے تو یہ بھی عظیم ذکر ہے اور وہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بات کی وضاحت مزید کروں
وہ یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور اس کے لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آج یہ پیدا ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اترا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی وضاحت کی ہے، صحیح، ہر عمل کی وضاحت خود کی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، وہاں پر ان کو کسی نے بتایا، طبرانی کی روایت ہے کہ بعض لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور ایک کورس کے شکل میں بعض اذکار کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اور باقی اس کے پیچھے اس انداز میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور ان کو کہا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا وہ ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، اور تم لوگوں نے یہ کیا شروع کر دیا ہے؟ تم یہ کام چھوڑ دو، اپنے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دو، شمار کرنا شروع کرو، یہ نہ کرو، یہ تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا رہے ہو۔ ٹھیک، تو ذکر اذکار کا طریقہ صحابہ کرام ذکر کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، تو جو مخلوط سلسلہ ہے وہ مخلوط سلسلے میں یہ ذکر لیکن بعض جگہوں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، جیسے احادیث کے الفاظ ہی کہ 100 مرتبہ فلاں چیز آپ نے پڑھی، یعنی جو نصوص میں آ گیا نا کہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کیا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت لوگ اختلاف ہاں جی، وہ تسبیح کے دانے نا، وہ اس کو اگر ہم مسنون سمجھیں گے، یعنی یہ تسبیح کا جو دانہ ہے خود اس کو اگر مسنون سمجھیں گے پھر تو بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً صحیح سند کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں۔ لیکن اور اگر بندہ اس کو نا ایک عام عمل سمجھے، مسنون نہ سمجھے، آسانی کے لیے ایسا کرتا ہے، گننے کے لیے آسانی کے لیے، تو پھر میری سمجھ کے مطابق اس میں گنجائش ہے۔ بعض اہل علم شدت کرتے ہیں، وہ اس کو بھی بدعت قرار دیتے ہیں، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اور بعض اوقات اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، یعنی گننے کے لیے، یاد دہانی کے لیے بھی اس کو مسبحہ اور مذکرہ بھی کہتے ہیں، اس سے بندے کو ذکر یاد آ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنے طور پر جو سلسلے شروع کیے ہوتے ہیں نا، اس کا ثبوت بڑا مشکل ہے۔ اور ایک اور بات، مخلوط سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیا ہے وہ 2 چیزوں میں آیا ہے، وہ جائز ہے، ثابت ہے۔ ایک تعلیمی سلسلہ ہے اور دوسرا نماز کا سلسلہ ہے۔ نماز میں خواتین بھی آتی تھی، اور اسی طرح تعلیمی سلسلے میں آخری صفوں میں جاتی تھی، آخری صف وہ فاصلہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بعد پیچھے بیٹھی ہیں اور یہ آگے۔ یہ اس کے علاوہ پھر یہ جو لوگوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں، اور وہ پھر اللہ معاف فرمائے مزید یعنی خلوت، تنہائی، اور پھر ہاتھ ملانا، بعض صورتوں میں گلے ملنا خواتین کے ساتھ، یہ اتنا بڑا یہ اس مجلس کے بھی بلکہ اس ذکر کے بھی منافی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک اظہار ہے کہ بے شک آپ وہاں پہ اللہ ہی کے نام پڑھیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بھی خلاف ہے اور اس کی عظمت کے بھی منافی۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہی لا تعلق رہتے ہیں ذکر سے، ایک طرف تو یقیناً لوگوں کے اندر رغبت پائی جاتی ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف فرض نماز پڑھ لی، اس کو کافی سمجھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو مساجد میں یہ اہتمام بھی نہیں ہوتا کہ سلام پھرنے کے بعد کچھ دیر ہی بیٹھ کر جو بنیادی اذکار ہیں، جو لازم ملزوم اذکار ہیں، ان کو کیا جائے، بلکہ سلام پھرتا بعد میں ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے مسجدوں میں دوڑ پہلے لگ گئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اس ذکر سے بالکل لا تعلق رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ مسجد میں ایسا ہوتا ہے کسمک فی الماء۔ اللہ، واہ، خوب بات ہے نا؟ اور ایک مومن جو ہے وہ بازار میں بے چین رہتا ہے۔ ٹھیک، آج ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے، مسجد میں بے چینی ہے، مسجد میں بے چینی ہے، اور بازار میں جناب ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم نے کتنے گھنٹے گزار دیے۔ واقعہ اصل یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، آپ کے فرامین مبارکہ سے، آپ کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ دوری ہمیں دور کرنی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت مطہرہ سے قریب آنا ہے، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن دونوں چیزوں سے قریب آنا ہے،
اور یہ رمضان المبارک ہمیں بطور خاص اس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے۔ ایک ندائے غیبی ہے نا جو پکار رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ بالکل اگر ہم اس ندائے غیبی کی پکار کو اچھی طرح سنیں، محسوس کریں، احساس اپنے دل میں پیدا کریں، تو یہ ندائے غیبی جب رمضان المبارک کے بعد بند ہو جائے گی، ہم پھر بھی نیکیوں پر آمادہ رہیں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسی کے ایک میکانکی انداز میں اسی کے تحت ہم چلیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رمضان المبارک جب تک ہے تو آپ چاہیں تو میں تو کئی مرتبہ اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں کہ 29 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز میں صفیں گنی ہے نا، مغرب کے بعد اعلان ہو گیا رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے کہ چاند ہو گیا ہے، 10 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی اور مسجد خالی ہو گئی، مسجد خالی، اللہ اکبر، کہ 10-12 صفیں تھیں مغرب کی نماز میں اور اب عشاء کی نماز میں ایک صف بھی پوری نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ اتنی جلدی سے واپسی، اتنی تیزی سے واپسی، کیا سارے محلہ چھوڑ گئے ہیں؟ ٹھیک، کہیں وہیں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں، آج بھی وہیں ہیں، مغرب کے وقت بھی وہیں تھے اور عشاء کے وقت بھی وہیں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ذکر کو اپنا معمول نہیں بناتے۔ صحیح، ذکر کو اگر ہم معمول بنا لیں، جہاں تک آپ جیسے بات کر رہے تھے تسبیح کی، اصل میں تسبیح تو ایک جیسے کاؤنٹر جسے ہم کہہ لیں، گننے کی چیز ہے۔ ہمارے خاندان کی ایک بزرگ خاتون تھیں، ان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی تھی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں آپ باتیں کرتی رہتی ہیں اور تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے کہا کہ تسبیح ہاتھ میں ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب کبھی نظر آتی ہے تو اللہ کا نام یاد آ جاتا ہے، فوراً ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو تعداد کی بات ہے نا، یہ تعداد کی بات ہے توجہ کے لیے۔ ٹھیک، ویسے تو جیسے قرآن حکیم میں حکم ہے ذکرن کثیرہ، وہ ظاہر ہے کہ تعداد سے ماورا ہونا چاہیے، صحیح، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی عدد ٹارگٹ نہیں ہے تو تھوڑی دیر تو آپ کی ان الفاظ کی طرف، اس ذکر کی طرف توجہ رہے گی، ٹھیک، اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ زبان تو چلتی رہے گی، صحیح، لیکن ذہن کی طرف وہ احساس نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک عدد ٹارگٹ ہوگا کہ مجھے یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، صحیح، تو آپ کی توجہ اس طرف رہے گی کہ بھئی کتنا ہو گیا، 80 ہو گیا، 90 ہو گیا، کتنا ہو گیا۔ تو یہ ایک توجہ کے لیے ہے کہ یہ جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تجربات ہیں لوگوں کے، ان تجربات کی وجہ سے یہ عادات جو ہیں یہ سامنے، اور اصولی طور پر ہمیں سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے یہ عادات کا شمار کرنا اور ان چیزوں کو کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں وقفہ لے لوں، لیکن میں سوال آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، ایک تو ویسی ان کے اندر جو لذت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، تو یہ ذکر کے حوالے سے ان کی کیا اہمیت ہے یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اسماء حسنہ کے حوالے سے، اور پھر بعض لوگوں نے خاص طور پر ان کو مخصوص کر لیا بعض چیزوں کے ساتھ جو تجربات بیان کی جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہوا سمٹتا ہوا جا رہا ہے۔ وقت بڑا قیمتی ہے یقیناً آپ کے لیے بھی، سحری کے حوالے سے، بنانے اور کھانے کے حوالے سے بھی، اور اس پروگرام کے حوالے سے بھی کہ اس کا جو خلاصہ اور ملخص ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ اور میں وقفے پر جانے سے پہلے مفتی صاحب آپ کے سامنے سوال رکھ کے گیا تھا، اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مجھے پکارو، تو ان کے ساتھ کیسے پکارا جائے گا؟ کون سے نام مسنون ہیں پکارنا، یا جتنے نام مذکور ہیں ان سب ناموں میں سے کسی بھی نام کو، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو پکارا جائے تو اس کے فوائد و ثمرات کیا ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بالکل صحیح، اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہے، پس تم لوگ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اولین مخاطب وہی لوگ تھے۔ ٹھیک ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، وہ ہم سامنے رکھتے ہیں، مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا ہے، اور یا رب العالمین الفاظ کے ساتھ، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ، اور اسی طرح الرحمن الرحیم کے ساتھ، اللہم انت الصمد الاحد، یہ سارے جو صفات ہے اس طرح ایک پکار کے باقاعدہ ایک جملہ بنا کے، اور ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، وسیلے سے پھر دعا مانگی۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو ان کو اس طریقے کے ساتھ ہم استعمال کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، مجھ پہ کرم فرما، صحیح۔ تو بڑا رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما، تو رحمان ہے۔ اس طریقے کے ساتھ صحابہ کرام بھی دعا مانگتے تھے، ہم بھی اس طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ ٹھیک۔ ان کو ایک خاص مفرد طور پر ذکر کرنا، مثلا ہم کہیں یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحیم، میرے کم علم کے مطابق مجھے اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملی، ٹھیک ہے، یعنی میرے علم میں نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اللہ۔ ٹھیک۔ اس سے بعض لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اللہ یعنی مفرد ذکر بھی یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے نا انفرادی ذکر کے طور پر بھی بعض لوگ ثابت کرتے ہیں، اور بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ مبتدا خبر ہے، اللہ اللہ، وہ مفرد نہیں ہے ذکر بلکہ دو لفظ آئے ہیں، یعنی اللہ اللہ ہی ہے۔ صحیح۔ بار صورت تو میرے علم کے مطابق تو یہ ہے کہ اس طرح مفرد جو چیزیں ہیں ان کو مسنون ہم نہیں سمجھ سکتے۔ باقی بزرگان دین کے تجربات وہ ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ تجربات ہی ہیں، ان کو مسنون سمجھنا یا شریعت سمجھنا وہ تو درست نہیں ہے۔ استاد جی آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال بڑا اہم ہے ہمارے ہاں، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جیسے آج کل کرونا ہے تو بعض نام معروف کیے گئے کہ ان ناموں کو اگر آپ پکارتے ہیں اور اتنی دفعہ کہتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، مخصوص موسموں میں، مخصوص حالتوں میں، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ نہ تو ہم اسے شریعت کا حکم سمجھیں، ٹھیک، اور نہ ہم اسے بدعت قرار دیں، صحیح، گمراہی قرار دیں یا بدعت۔ اگر وہ کلمات صحیح ہیں، مثال کے طور پر جیسے بزرگوں کا ایک معمول یہ بھی منقول ہے کہ صبح کی نماز میں صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، ٹھیک ہے، اس سے رزق میں بھی برکت ہوگی، بیماریوں سے بھی نجات ملے گی، اور بہت سارے اثرات اس کے بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک، جیسے بعض چیزیں تو ہیں نا جن میں جو منقول ہیں واقعتاً احادیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے پورا ہونے کے بعد جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اس کے اور جنت میں داخلے میں صرف موت حائل ہے، موت حائل ہے، ٹھیک ہے، یوں ہی مرے گا اللہ اسے جنت دے دے گا، یعنی بے حساب اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اذکار ہیں ایسے کہ ان کے ثمرات اور اثرات اور نتائج بیان کیے گئے ہیں، اور وہ جو حدیث مبارکہ ہے، جو آخری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں جس کا ذکر کیا ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس پر جتنا غور کریں اتنا لطف آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ٹھیک، حبیبتان الی الرحمن، وہاں بھی الی اللہ نہیں کہا، الی الرحمن کہا کہ اس ہستی کو محبوب ہیں جس کی رحمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس کو محبوب ہے۔ اچھا، جب کلمتان وہ دو کلمے محبوب ہیں تو جو زبان ان کلموں کو پڑھے گی وہ کتنے محبوب، وہ کتنی محبوب ہوگی، اللہ، ہے نا؟ اور وہ زبان جس بندے کے اندر لگی ہوئی ہے وہ کتنا محبوب ہو جائے گا بالکل صحیح، ان کلمات کی ادائیگی سے۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان زبان پر بڑے آسان ہیں،
اچھا زبان پر آسان ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کا کوئی اجر و ثواب بھی زیادہ نہ ہو، یہ اشکال ہو جائے، سوال پیدا ہو جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، اللہ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ تملأ المیزان، ٹھیک، کہ سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء اللہ والارض، اکبر، اللہ کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات کہنا اتنا اجر دیتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جاتا ہے۔ خلا اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع خلا ہے، اتنا بسیط ہے، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہم تو زمین سے سورج کا فاصلہ نہیں بیان کر سکے آج تک۔ ہمارے کیلکولیٹرز فارغ ہو جاتے ہیں، ہمارے کمپیوٹر فارغ ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک الگ اکائی بنائی ہے، تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں یا کیسے تصور کر سبحان سکتے ہیں؟ اللہ والحمدللہ کہنے سے فرمایا۔ اصل میں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کے بڑے اثرات ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے نا کیا ہوتا ہے، ایک شخص جو ہے 50 سال کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا، ٹھیک، اور 50 سال کے بعد ایک دن اٹھ کے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کے 50-60 سال کا شرک اور کفر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ختم ہو گیا، کل عدم ہو گیا، اس کا اس سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک 60 سال میں 50 سال میں کفر و شرک اور بت پرستی کرنے والے کو ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایک مومن کو نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ وہاں تو حضرت عمرو بن العاص والی وہ بات بھی موجود ہے کہ نہ صرف وہ گناہ ختم ہوتے ہیں بلکہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک بہت، چونکہ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے اور بڑی معذرت کہ یہ ایک الگ موضوع ہونا چاہیے تھا درود مبارکہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ پر درود پڑھنا ایک بہت بڑا عمل ہے، ذکر کے ساتھ بہرحال یہ جڑا ہوا ہے۔ تو اس کی اہمیت کتنی ہے، اور کیا ہم یہ جو ہمارے ہاں بہت سارے درود لوگوں نے خود بھی اپنی مرضی سے بنائے، بڑے لمبے لمبے بھی ہیں اور بعض تو باقاعدہ وہ کتابی شکل میں ہیں، ان کو پڑھنا کیسا ہے، اور درود ابراہیمی کی فضیلت کیا ہے؟ درود شریف یعنی بہت عظیم عمل ہے، جی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر اس درود کے بدلے میں 10 مرتبہ خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ، یعنی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل کتنا وسیع ہے۔ ایک دفعہ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، یہ ایک مرتبہ کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے کہنے والے پر۔ سنن النسائی شریف کی دوسری حدیث ہے، اس میں مزید فضیلت کا ذکر ہے۔ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے پر خاص 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح درود شریف کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہے کہ دعا معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان جب تک درود اس کے اول اور آخر میں بندہ نہ پڑھے، بالخصوص ابتدا میں۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ تو انسان کو اپنانا چاہیے۔ وہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ میں کتنا وقت آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں، یعنی دعا کے جو مرحلہ ہے یا دعا کا جو وقت ہے اس میں درود کے لیے کتنا وقت خرچ۔ اس نے کہا سارا وقت جب کرو گے تو تمہارے تمام ہموم اور غموم اور حاجتیں یہ پوری ہو جائیں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو درود شریف نہایت فضیلت والا عمل ہے اور اس سے ہم محروم ہیں،
اور درود کے جو الفاظ ہیں وہی الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائک بھی درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو صحابہ نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ سلام بھیجنا تو آ گیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ہمیں آتا ہے، درود شریف ہم کیسے بھیجیں، کیف نصلی، کیف نصلی علیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتا دیا، یہی درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ بھی جو ثابت درود ہے، یہی لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک ثابت درود ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بھی درود ہے، اور اس کو بھی پڑھنے سے کوئی بندہ صرف اسی کو کہتا اسی کو رہتا ہے پڑھے تو اس کو وہ سارے اجر و ثواب ملیں گے جو پورے درود پڑھنے سے۔ ہاں جی۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت بڑا محدود رہ گیا، یہ جو حدیث حضرت ابی سے کہا اذن تکفی ہمک، اگر آپ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو بہت اس کا خاص حصہ بلکہ ساری دعا ہی اسی پر مبنی کرتے ہیں تو آپ کے سارے غم مٹ جائیں گے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم کیسے درود کے بارے میں رغبت دلا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس کو صرف نماز کے لیے خاص کرتے ہیں یا تھوڑا بہت کہیں ایک آدھ مرتبہ پڑھ لیا، تو کیسے ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے؟ اس میں یوں ہے کہ اس ترغیب کے لیے بھی وہی بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں، اذکار بتلائے ہیں، عام طور پر جو صحیح تربیت کرنے والے بزرگ ہیں وہ ہر ذکر سے پہلے اور بعد میں، جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی، تقریباً ہر ذکر سے پہلے اور بعد میں بھی درود کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا، پھر یہ پڑھنا، پھر آخر میں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا کوئی بھی عدد ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ درود کے بہت سارے کلمات جو ہیں لوگوں نے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اوتی تو جوامع الکلم افصح العرب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، اے اللہ، میں تیری ثنا کرنے، تیری تعریف کرنے پر قادر نہیں ہوں، تو بس ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ نے اپنی تعریف کے کلمات ہمیں عطا فرما دیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا انعام ہے اور بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے درود کے کلمات ہمیں عطا فرما دیے ہیں، سکھا دیے ہیں۔ جب انہوں نے سکھا دیے ہیں تو جو ان کے کلمات ہیں، کیا میرے اور آپ کے کلمات ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو کہیں پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا خوب آپ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ آپ اپنے بنانے کی بجائے اس بات پہ قناعت کریں کہ جو اللہ کے نبی نے آپ کو سکھا دیے اور پھر وہ وحی کے مطابق سکھائے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کی حمد و ثنا کے لیے الفاظ اپنے بنائے تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ جیسے کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی، بہت فلسفی قسم کا اور بہت پڑھا لکھا آدمی، تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کے متعلق اس کی کوئی تعریف کرے اور یہ کہے کہ یہ دستخط کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے کلمات جو ہیں وہ اللہ کے شان میں ایسے ہی ہوں گے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ نے مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے، ہمارے کلمات اس شان کے مطابق نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمیں قناعت کرنی چاہیے انہی کلمات پر کہ جو کلمات درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جتنے بھی معصور درود ہیں جو منقول ہیں، روایات میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ مضبوط ہے، یہ فلاں، وہ اور بات ہے، سب اللہم سے شروع ہوتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا درود آپ کو معصور درود میں سے نہیں ملے گا کہ جو اللہ کو بیچ میں لائے بغیر
شروع ہو رہا ہو۔ واہ سبحان اس لیے کہ خود اللہ نے بھی جب درود کی بات کی تو پہلے اپنا ذکر کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ۔ لہذا ہم جو درود بھیجیں اس میں ہم اللہ کی ذات کو واسطہ بنائیں کہ اے اللہ تو بھیج، ہم تو نہیں بھیج سکتے، اور وہی بھیج سکتا ہے، وہی بھیج سکتا ہے، بالکل ٹھیک، ہماری یہ مجال نہیں ہے۔ جی 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 مفتی صاحب وقت بالکل ہی ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ دو چیزیں تھیں میرے پیش نظر جو میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، ایک مختصر سا، ایک تو یہ کہ ایام حیض میں ہماری بہنیں خواتین اس دوران کیا وہ ذکر کر سکتی ہیں، اور کیا وہ درود پڑھ سکتی ہیں، اور کیا وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ جو ایام حیض میں خواتین ہوتی ہیں وہ ذکر کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، ذکر کی تمام اقسام جو ہے نا وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے متعلق فقہا کا اختلاف ہے، لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ تلاوت کلام پاک بھی کر سکتی ہے، بھی کر سکتی ہیں، بھی کر سکتی ہیں۔ اتنا مسئلہ ہے کہ احتیاط وہ یہ رکھیں کہ براہ راست بغیر حائل کے ہاتھ قرآن مجید کو نہ لگے، وہ بھی اگر ہے تو کسی حائل کپڑے وغیرہ کے ساتھ وہ تلاوت کریں، یا اگر کسی کو یاد ہے حافظہ ہے تو وہ کریں۔ تو تلاوت کلام پاک، اذکار، درود شریف تمام کے تمام وہ کر سکتی ہے، اور ان کو کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ مجبوری ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہے، معلمہ ہے، قرآن مجید اسکول ٹیچر ہیں وغیرہ، وہ ان کی یہ مجبوری ہے، تو فقہا کا یہ قول کہ وہ تلاوت کلام پاک کر سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے، اس میں یسر ہے، اس میں آسانی ہے، اور یہی راجح ہے، اور دین یہی کہتا ہے کہ آپ آسانی بانٹیں۔ ناظرین وقت ختم ہو گیا، بڑی خوبصورت باتیں چل رہی تھیں، اور یہ ذکر اتنا کمال کا، اس کا یہ ٹاپک اتنا کمال کا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ مزید ہم اس پر ذکر کریں، تذکرہ کریں، لیکن ہماری مجبوری ہے، اور آپ کا بھی وقت انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو اب بس رخصت ہونے کا وقت ہے۔ لیکن ایک دو بات میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، یعنی آپ پر درود بھیجنا اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ بنانا، یہ بہترین ذکر ہے۔ اسی طرح نماز میں نماز پڑھنا، نماز ظاہر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت میں سے ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپکے باتیں کرتا ہے، ہولے ہولے ایک سرسراہٹ سی کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اور کیا تعلق ہے۔ اور اس وقت اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر بہت زیادہ نہیں آتا تو آپ کیا کریں، قیام کو بڑھانے کے لیے میرا خیال ہے، میں اپنے یہ دونوں اصحاب علم تشریف فرما ہیں، اگر آپ سورہ اخلاص ہی آپ کو آتی ہے اور آپ اس کی ہی کثرت کرتے رہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں قیام اچھا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے یہ سمجھا کہ رکوع میں صرف 3 مرتبہ کی تسبیح ہے اور سجدے میں 3 مرتبہ کی تسبیح ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو آخری حد بتائیے آپ کو، آپ کثرت سے کریں، جیسے آپ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث اور ان کے بیان کردہ رات کے معمول نبی پاک کے اگر ان کو غور سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی تو لمبا سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کہ کبھی کبھی میری ماں کو یہ خیال ہوتا کہ آپ حیات بھی ہیں یا نہیں، تو ہمیں بھی لمبے سجدے کرنا چاہیے، یہ ذکر کا بہانہ ہے، یہ آسان ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح ایام حیض میں بات کی گئی، تو ان دنوں میں جب خواتین پر نماز بھی ساقط ہوتی ہے تو وہ کیا کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ ایسے ہی آج کل کے دنوں میں میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو بہت سارا وقت کچن میں گزارنا پڑتا ہے، سحری کا وقت ہے، کافی زیادہ وقت گزرتا ہے، کافی زیادہ ٹائم وہاں پہ لگتا ہے، افطار کے لیے بہت ساری چیزیں تیار کرنا پڑتی ہیں، بہت سارا وقت کچن میں گزارنا پڑتا ہے، تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے یا کام کرتے کرتے کیا کریں، آپ پکوڑے بناتے بناتے، سموسے تلتے ہوئے آپ اگر اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھیں، ایک تو انشاءاللہ ان چیزوں میں لذت مختلف ہوگی، اور دوسرا آپ کا جو وقت ہے وہ انتہائی قیمتی ہوگا، اس کو ضرور اپنے لیے حرز جان بنائیے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اس کو گن گن کے کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کو لاتعداد انداز میں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہم جاتے جاتے استاد محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا سے اس کا اختتام فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ تو ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ ہمیں ڈرنے والا دل عطا فرما،
اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ایمان اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے دنیا میں آسانیوں کا ذریعہ بنا، آخرت میں آسانیوں کا ذریعہ بنا، مغفرتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، سب کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان و تقوی کی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔